بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے مستحبات کا بیان، یعنی وضو کے دوران وہ کام جو شریعت کی نظر میں پسند ہوں اور ان کو چھوڑنا ناپسندیدہ بھی، اور ان کے کرنے سے ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے پر کوئی گناہ بھی نہیں۔ کچھ مستحبات وضو کی سنتوں کے ضمن میں مذکور ہو چکے ہیں، اور جو کچھ باقی ہیں آج ہم ان کا تفصیلی ذکر کرتے ہیں کہ وضو کے مستحبات کون کون سے ہیں، تاکہ ہمیں پورا ثواب وضو کا۔ دائیں جانب سے ابتدا کرنا، یعنی پہلے دایاں ہاتھ دھونا، پھر بایاں ہاتھ دھونا، پہلے دایاں پاؤں دھونا، پھر بایاں پاؤں دھونا۔ ناک صاف کرتے ہوئے پہلے ناک کے دائیں سوراخ میں، یعنی دائیں نتھنے میں انگلی ڈالنا، پھر بائیں میں انگلی ڈالنا، یہ مستحب ہے، اچھا عمل ہے، یہ شریعت کی نظر میں یہ کام پسند ہے۔ مگر رخسار اور کانوں کا مسح جب کریں گے یا رخساروں کو دھوئیں گے تو ایک ساتھ دھوئیں گے، یہ نہیں کہ پہلے دایاں رخسار دھوئیں پھر بایاں، ایسا نہیں۔ منہ کو رخساروں کو اکٹھے ہی دھوئیں گے۔ انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرنا، اور وضو کرتے وقت قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، اونچی جگہ وضو کرنا، اونچی جگہ بیٹھ کر، اور وضو کا پانی کسی پلید اور ناپاک جگہ پر نہ گرانا، یعنی پاک جگہ پر وضو کرنا، اور ایسی جگہ بیٹھنا جہاں پر وضو کا پانی جو ہے پاک جگہ پر ہی رہے۔ پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ کو پھیرنا اور ملنا، خصوصاً سردیوں میں کہ اعضاء خشک ہوتے ہیں، سکڑے ہوتے ہیں سردی کی وجہ سے، جب تک ان کو ملا نہ جائے اچھی طرح، تر نہیں ہوتے، اچھی طرح دھلتے نہیں ہیں۔ پہلے اعضاء کو تیل کی طرح چپڑ لینا، یعنی جس طرح تیل سے اعضاء کو چپڑتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، اس طرح پانی سے چپڑ لینا۔ اس سے ایک تو یہ کہ مستحب بھی ادا ہو جائے گا، اور پانی بھی تھوڑا استعمال ہوتا ہے اس طرح کرنے۔ اپنے ہاتھ سے خود پانی بھرنا اور خود وضو کرنا، کسی دوسرے سے مدد نہ لینا۔ دوسرے وقت کے لیے وضو کا پانی بھر کر رکھ دینا۔ انگوٹھی کو حرکت دینا جبکہ وہ کھلی ہو، کشادہ ہو کہ پانی نیچے سے بہہ جاتا ہو، پھر بھی اس کو ہلانا، حرکت دینا مستحب۔ اگر انگوٹھی تنگ ہے کہ اس کے نیچے سے پانی گزر ہی نہیں سکتا تو پھر اس کو ہلانا فرض اور ضروری۔ وقت سے پہلے وضو کر لینا، یہ بھی مستحب ہے، یعنی اگر آدمی معذور نہیں ہے، وقت شروع ہونے سے پہلے ہی وضو کر لینا مستحب۔ اطمینان سے وضو کرنا، یعنی آرام اور سکون سے۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے نا کہ وضو جوانوں کی طرح اور نماز بوڑھوں کی طرح، یعنی وضو جلدی کرو اور نماز آرام سے پڑھو، تو وضو میں اتنی جلدی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی سنت یا مستحب رہ جائے۔ کانوں کا مسح کرتے وقت بھیگی انگلی شہادت کی گیلی انگلی کر کے کانوں کے سوراخ میں پھیرنا، اور کان کی اندر ہر سطح پر پھیرنا۔ آنکھوں کے کنووں، ٹخنوں، ایڑیوں، تلووں اور گھائیوں اور کوہنیوں کا خاص خیال رکھنا۔ یہ 7 جگہیں ایسی ہیں کہ اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے، اچھی طرح ان کو نہ دھویا جائے، تو عموماً یہ جگہیں خشک رہ جاتی ہیں۔ خصوصاً پاؤں کی ایڑیاں جو ہیں سردیوں کے موسم میں خشک ہوتی ہیں، اور جب تک ان کو بار بار نہ ملا جائے اچھی طرح دھلتی نہیں ہیں۔ اور خصوصاً پھر وہ لوگ جن کی ایڑیاں کچھ سردی کی وجہ سے پھٹ جاتی ہیں، ان کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ پانی بہاتے وقت ان کو اچھی طرح ملیں، خوب ملیں، تاکہ وہ اچھی طرح دھو۔ اور یہ گھائیاں جو ہیں، یہ جگہ جو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان والی جگہ ہے، اس کو بھی اگر توجہ کے ساتھ نہ دھویا جائے اور ملا نہ جائے، اچھی طرح پانی بہا کر ملا نہ جائے، تو یہ بھی عام طور پر خشک رہ جاتی ہیں۔ تو ان جگہوں کو، انگلیوں کے گھائیوں کو، ایڑیوں کو خاص طور پر توجہ کے ساتھ ملنا چاہیے اور دھونا چاہیے۔ وضو کا برتن مٹی کا ہونا مستحب ہے۔ اگر وضو کا برتن لوٹے کی قسم سے ہے، یعنی اس کی ٹوٹی لگی ہوئی ہے، تو اس کو بائیں طرف رکھنا مستحب ہے۔ اور اگر تھال، بالٹی، ٹب وغیرہ یا اس قسم کا ہے کہ جس کی ٹوٹی نہیں لگی ہوئی، تو اس کو دائیں طرف رکھنا مستحب اور اچھا۔ اگر دستہ ہو اس کا، تو ہاتھ دستے پر رکھنا چاہیے، اس کے منہ پر نہیں رکھنا چاہیے۔ دائیں ہاتھ سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، اور بائیں ہاتھ سے ناک جھاڑنا، صاف کرنا۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے، چاہے وضو کے دوران ناک صاف کریں یا وضو کے علاوہ بھی، تو ناک ہمیشہ بائیں ہاتھ سے صاف کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے ناک جھاڑنا نہیں چاہیے، کراہت ہے اس میں۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی ناک میں ڈالنا، یعنی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی۔ پاؤں کو بائیں ہاتھ سے دھونا، یعنی جب پاؤں دھو رہے ہوں تو ان کو بائیں ہاتھ سے ملنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے نہیں۔ بہت سے لوگ یوں کرتے ہیں کہ آنکھوں پر یا بھووں پر یا رخساروں پر یا ناک پر پانی ڈال کر باقی سارے منہ پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ منہ دھل گیا، تو اس طرح منہ نہیں دھلتا، بلکہ پورے چہرے پر پانی کو بہانا فرض ہے۔ ہاتھ اور پاؤں دھونے میں
انگلیوں کی طرف سے ابتدا کرنا، یعنی جب آپ ہاتھ دھونے ہو وضو میں تو پانی انگلیوں کی طرف سے یوں بہانا چاہیے، یوں ٹوٹی کے نیچے کو نہیں کر کے یوں پانی نہیں بہانا چاہیے، بلکہ یوں اس طرف پانی بہانا چاہیے، ہاتھ انگلیاں اوپر ہوں اور انگلیوں کی طرف سے پانی بہے اور انگلیوں کی طرف سے دھونا شروع کرے۔ پاؤں بھی اسی طرح دھونے چاہیے۔ ہاتھ پاؤں کی روشنی زیادہ کرنا، یعنی جہاں تک دھونا فرض ہے اس سے کچھ اور زیادہ آگے دھو لینا، مثلا پاؤں آدھی پنڈلی تک دھو لینا، اور ہاتھ جو ہے یہ کونیوں سے آگے آدھے بازو تک دھو لینا، یہ مستحب ہے۔ ہر عضو کو دھو کر اس پر ہاتھ پھیر لینا تاکہ اگر پانی کے قطرے وغیرہ ہیں تو وہ کپڑوں پر نہ گریں بعد میں، خصوصاً جب مسجد میں جانا ہو، وضو کر کے فوراً مسجد میں جانا ہو تو اس وقت ٹوٹیوں پر کھڑے ہو کے، یعنی جہاں پر وضو کیا ہے وہیں بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر اعضائے وضو پر پہلے ویسے ہاتھ پھیر لینا چاہیے تاکہ پانی کے قطرے مسجد میں پھر جا کر نہ گریں، کہ مسجد میں پانی کے قطروں کا گرانا مکروہ تحریمی علماء کرام نے بتایا ہے۔ بہت زیادہ بڑے برتن سے وضو کرنا بھی نہیں چاہیے کہ ہو سکتا ہے پانی زیادہ ضائع ہو جائے، خصوصاً کمزور لوگوں کے لیے۔ زبان سے یہ کہہ لینا کہ میں وضو کرتا ہوں۔ ہر عضو کو دھوتے وقت نیت کا حاضر رہنا ہے، یعنی جب بھی وضو دھو رہے ہوں، چہرہ دھو رہے ہوں، ہاتھ دھو رہے ہوں، مسح کر رہے ہوں، پاؤں دھو رہے ہوں، تو یہ نیت مستحضر ہے، حاضر ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں۔